خرافات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم ہی نے اس کی بنیاد ڈالی، ہم ہی نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں کیسے رکھنا چاہیے۔ آج ہماری اولاد ہم کہتے ہیں ارے ہماری اولاد بھٹک گئی، ہماری اولاد بہک گئی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو اولاد کی تربیت کرنا ہے، اولاد کو اگر نصیحت دینا ہے تو یہ محفلیں ان کے لیے ان کا گہوارہ ہے، یہ دینی محفلیں ان کے دلوں کے یعنی دلوں کو ان کے کھولنے والی ہوتی ہیں اور ان کے برائیوں کو دور کرنے کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے جو جس فطرت میں رہے گا اس فطرت میں وہ پلے گا اور بڑھے گا۔ اگر کوئی ان کے اندر اچھی صلاحیت والوں کے اندر بیٹھے گا اس کے اندر اچھی صلاحیت آئے گی، اگر کوئی تاجر کے ساتھ رہے گا اس کے اندر تجارت کا سمجھ بوجھ اللہ عطا فرما دے گا، اگر کوئی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا اس کے اندر وہ خوبیاں آپ کو پیدا ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جس کا تصور آپ اپنے نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء کرام اپنے بچوں کو اور یا اللہ کی صحبت میں رکھتے ہیں اور ان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا بچہ سب کچھ بنے۔ سب کچھ تو بن گیا، ماں باپ کا اطاعت ہو جانے کیا فائدہ ہوا اس اولاد کو پیدا کرنے؟ آپ نے ڈاکٹر بنایا، آپ نے انجینئر بنایا، آپ نے بڑی لیاقت اس کو سکھائی، بڑی تعلیم آپ نے اس کو دی۔ آج ماں باپ کو اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے میاں میں بیٹھو، ارے بڑے میاں تمہارا دور نہیں رہا، یہ تو ہمارا دور ہے، ہماری آنکھوں سے دیکھو کہ دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے۔ یہ بینائی جو اللہ نے دی ہے نا، اس بینائی کا مقصد دنیا کو دیکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی بینائی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے عدل کے بارے میں آتا ہے، عدل صرف انصاف کا نام نہیں ہے۔ ہمارے دونوں میں کیا ہے؟ عدل بولے تو دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی تو تین کو صلح کر کے، اس کا نام عدل ہے۔ عدل تو اللہ نے آپ کے اندر بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی عدل سکھایا ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کے یعنی آنکھ اللہ نے دی ہے تو اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے معاملات میں آپ اس میں اگر اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی جگہ کا فلم دیکھتے ہیں، اچھائی کے کام کے بجائے برائی کام کرتے ہیں، ان آنکھوں کو آپ عدل نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور روز قیامت یہ آنکھیں کھڑی ہو جائے گی اللہ کے سامنے، ہر طرح کے مولا آپ نے تو مجھے قرآن کی تلاوت کرنے سے دیا تھا، آپ نے تو آپ کی تعریفوں کے معاملے کو دکھا کر تعریف کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس شخص نے گناہگاروں کو صحبت میں رہا، گناہوں کی چیزوں کو میری آنکھوں کی نظروں سے دیکھا۔ اے اللہ آج مجھے نیبل بدل اس کا کام۔ آج ہم کان کے بارے میں بھی عدل کرنا ہے، زبان کے بارے میں بھی عدل ہے، ہاتھ پیر کے بارے میں بھی عدل ہے۔ ہاتھ پیر اللہ کے دیے ہیں آپ کو روزگار کمانے کے لیے، لیکن روزگار میں بھی حلال روزگار کمانا ہے، اور اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر منع کیے ہیں تو جگہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں روز قیامت یہ آپ کے ہاتھ اور پیر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مولا اس نے دنیا میں اپنی مرضی سے میرے ہاتھ اپنے پیر کو ہلایا ہے، آج میں اپنے انصاف طلب کرتی ہوں، ہاتھ اور پیر آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کی دہائی دے گا۔ یہ عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے ذہنوں میں فکروں میں یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو پالش کے لوگوں کو دیکھ سکتے۔ جب اللہ چاہتا ہے ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو، اللہ جب چاہتا ہے تو پیر کے ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ لو، جب اللہ سزا دینا چاہتا ہے تو دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ وہی ہاتھ جو اللہ کی نافرمانیوں میں اٹھتے ہیں، وہی ہاتھ پیر جو اللہ کی نافرمانیوں میں چلتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے اللہ دنیا میں ہی اس میں ناکارہ کر دیتا ہے۔ ہاتھ رہتے ہیں مگر ہاتھ کارگر نہیں ہوتے، پیر رہتے ہیں لیکن پیر کارگر نہیں ہوتے۔ معلوم یہ ہوا
بچے کو دنیا میں پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس نے اعلان کر دیا جتنے مرد ہیں وہ ایک گاؤں میں رہے، وہ میرے ساتھ رہے، اور جتنی عورتیں ہیں وہ ملکہ کے ساتھ رہے. یعنی تقسیم کر دی، مرد ایک طرف ہو گئے، خواتین ایک طرف ہو گئے، دونوں الگ الگ کر دیا گیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد کہا کہ اب بچہ کیسا آتا دیکھیے. اللہ کو جب وجود میں لانا ہوتا ہے نا تو دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں. اندھے کو آنکھ دینے والے، آنکھ رکھے ہوئے بھی اندھے کو اندھا بنا دینے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بعض وقت آنکھیں ہماری موجود رہتی ہے، سامنے ہمارے میں رکھا ہوا رہتا ہے، پیٹ رکھا ہوا رہتا ہے، لیکن ہم پیٹ کو پورے گھر میں تلاش کرتے ہیں. جیب میں لگے ہوئے پیٹ کو جیب میں نہیں دیتے، پورے گھر میں ٹھلا کے رہتے. اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہاری کتنی سمجھ ہے، تمہاری کتنی لیاقت ہے، تمہاری کتنی قابلیت ہے. تم اپنے جیب میں پیٹ رکھ لیے ہیں، پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں. تم اپنے سامنے موبائل رکھ لیے ہیں، لیکن ہر چیز پٹک پٹک کے دیکھ رہے ہیں. بیوی کو گالی دے رہے ہیں، بچے کو مار رہے ہیں. کیا ہو تو میرا موبائل ہے، سامنے رکھا ہے تو سامنے نظر آتا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے. معلوم بھی ہوا میرے عزیز، اللہ جب چاہتا ہے تو آنکھ رکھنے والوں کی بینائی کو کھینچ لیتا ہے. آنکھ تو موجود ہے، عقل موجود ہے، ذہن سامنے آپ کے کام کر رہا ہے، موبائل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، پین آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے. اطراف دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے چھپا دیتا ہے اور آپ تلاش پر تلاش کرتے رہے. میرے عزیز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکیمانہ معاملہ ہے. جب وہ حکمت سے کام لینا چاہتے ہیں تو اچھے خاصے بادشاہت کو بھی بیوقوف بنا کے رکھ دیتے ہیں. بادشاہت رکھنے کے باوجود عقل کارگر نہیں ہوتی، عقل کام والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ جب چاہتا ہے تو اسے عقل بھی عطا کرتا ہے، اسے مقبولیت بھی عطا کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نمرود نے اپنی قوم کو لے کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کہیں مردوں کو رکھا، کہیں عورتوں کو رکھا. اور آصف جو آپ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جو یعنی نمرود کو پنکھا چھیلتے تھے، اس کے آپ پنکھا کیا کرتے تھے، آپ وہاں اس کے پاس پنکھا کر رہے ہیں کہ رات کے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو کوئی کام یاد آ گیا اور آپ نمرود کے کمرے تک پہنچ گئی اور دیکھا کہ نمرود سو رہا ہے. آپ نے اپنے شوہر سے ملاقات کی. اللہ نے یہ ملاقات کا ایک موقع، ایک ذریعہ بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابا جان کے پیٹ سے اماں جان کے پیٹ میں منتقل کروا دیا. اللہ ہے جسے چاہتا ہے جیسے چاہے، جیسا معاملہ اللہ ظاہر کر سکتا ہے، جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے، جسے چاہے سلا سکتا ہے، جسے چاہے جگا سکتا ہے. اللہ اس کے سرانے اپنے ابراہیم کو اپنا کے پیٹ میں منتقل فرما دیا. اور یہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہنے والا اور اپنے آپ کو بادشاہ و وقت کہنے والا سو رہا ہے، لیکن سونے میں اسے غفلت میں ایسا پڑا ہے کہ سرانے کیا ہو رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو، ہم جب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ظالموں کے سر پر منتقل کر دیتے ہیں. ظالموں کی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم ہمارے انجام کیا کر سکتا ہے. ظالم کو گہری نیند میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا کام مکمل کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں صبح میں پھر حضوریوں نے جمع ہو کر کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، آپ جس خیال میں تھے، آپ جس فکر میں تھے، کہ نمرود کو کہا کہ آپ جس فکر میں تھے کہ آپ یعنی میاں بیوی کو آپ نے علیحدہ کر دیا، اس وجہ سے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے. اس بچے کو پیدائش سے روکنے کے لیے آپ نے جو عمل کیا، اللہ نے وہ عمل کو ضائع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بابا جان کے پیٹ سے اماں جان کے پیٹ میں اسے منتقل کر دیا. میرے عزیز دوستو، بادشاہ حیران
کہ میں تو اتنی پوری سیکورٹی کیا، سختی کیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ معلوم یہ ہوا میاں جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ممکن ہے، یہاں بھی یہی ہوا۔ اور پھر جب یہ اطلاع ملی تو اپنے پورے لوگوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف، اپنی سلطنت کی طرف واپس ہوا، اور سب سے پہلے جو حکم نافذ کیا، فیملی پلاننگ جو سب سے پہلے کیا ہے، پہلے وہ نمرود تھا، دوسرا ہماری مسز گاندھی تھی۔ وہ ایک تھی نمرود تھا جس نے فیملی پلاننگ کا آغاز کیا، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج تک حکومت کہہ رہی ہے اگلا بچہ آدمی دور کے بات کبھی نہیں۔ ہندوؤں کو ایک صاحب تقریر میں سے پہلے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں جہالت ہے، اس واسطے بچے پیدا ہو۔ یہ سب میرے عزیز دوستوں، بچوں کو ہلاک مت کرو، بچوں کو مارو مت، یہ تصور مت کرو کہ ہم یہ بچہ پیدا ہوا تو کیسے ہم اس کو پالیں گے، بچی پیدا ہوئی تو ہم اسے کیسے سنبھالیں گے، نہیں معلوم تمہارے گھر میں کون سی بچی تمہارا رزق کا دروازہ کرے، نہیں معلوم تمہارا کون سا بچہ تمہارے حالات کو بہتر کر دے گا اور تمہارے مقدر کو چمکا دے گا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم آدر کا نام اس اسٹیج پہ لے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس بات سے لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن اسلام میں آپ داخل نہیں ہوئے، آپ مسلمان نہیں ہوئے، آپ وہی بتوں کی پرستش کرتے رہے، اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ کوئی آگے پیچھے نہیں لگاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کے لحاظ سے ان کے نام کو تو لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، باپ کا عمل بیٹے کے لیے جتنا کارآمد ہوتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی اگر نیک ہوتا ہے تو باپ کا بھی نام روشن ہوتا ہے، باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، محبت سے لیا جاتا ہے، عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریے یا اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے کہ بار بار وقت ایسی باتیں آتی ہے جہاں ہم نہیں چاہتے ہوئے نام لیتے ہیں اس بات سے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے والدین رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ان کے خاندانی رشتے دار رہتے ہیں۔ میرے بھائی، آج یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت اللہ کے محبوب تھے، آپ خلیل اللہ تھے، اس لیے کل روز قیامت کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کو جب دوزخ کی طرف لے جائے گا تو دمبے کی شکل دے گا تاکہ اپنے چاہنے والے کو دل میں تکلیف نہ پہنچے، دل کی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد اچھی ہوتی ہے تو ہمارا بھی نام کرتی ہے، اولاد اگر اچھی ہو تو ماں باپ کی عزت بڑھاتی ہے۔ آج اسماعیل علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہمارے کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ اللہ نے ایسا نعمت بدل عطا فرمایا کہ اپنے ابا جان کے حکم پر اپنی گردن کو انہوں نے چھری کر دی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سیرت ابراہیم اتنی مختصر نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی چھوٹے پہ بیان کروں، اور پیارے خلیل اللہ کا معاملہ ایسے واقعات نہیں ہے، ایک آدھ گھنٹے میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے آپ نے محنت کی ہے، آپ اس کا یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے کیسے معاملے آپ کے سامنے آئے، لیکن آپ نے اللہ کے فرمان کو سنانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اللہ کے حکم پر ایسے وقتوں میں جب آپ کی عمر شریف 80 سال کی ہے، آپ کو حکم آیا، گائے کا حکم آیا کہ ابراہیم ختنہ کر لو۔ آپ چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے، چٹان پہ ہے، 80 سال کے ضعیف ہے، عمر آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ ہو، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، اللہ کے حکم میں دیری نہ ہو۔ آپ نے اس چٹان پر بیٹھے بیٹھے اپنی ہی کڑاہی سے اپنے
بے چین ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو دنیا میں دن چھپانے کے بے چین ہونے والوں، روز قیامت ہم کو اگر ہمارے اعمال اچھے میں رہیں گے، اللہ ہمارے اگر اعمال کی قبولیت نہیں فرمائے گا تو پھر وہاں ہمارے اعمال اگر قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گے تو بتاؤ کہ اس وقت کی آگ، اس وقت کا نقصان، اس وقت کو ہمارے کانٹوں سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ آج ہماری قابلیت پر بھروسہ مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابلیت دیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو نماز تو ضرور پڑھیے لیکن اس کی قبولیت کے بعد سے دعا بھی ضرور، قابلیت کی وجہ سے ہی سب معاملے ہونے والے نہیں، قبولیت کا اصل درجہ رکھتی ہے۔ حضرت سراج الدین کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ایسے زبردست عالم تھے اور ایسے بڑے ماشاءاللہ اللہ والے تھے کہ وہ جا کھڑے ہوتے اور جہاں وہ رہتے آپ کلمہ آپ انگلی جس کے طرف اٹھاتے وہ کلمہ پڑھ جاتے، اور یہ حال تھا کہ آپ پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا انگریزوں کی عدالت میں اور کہا گیا کہ یہ جو شخص جو ہے لوگوں کے اوپر جبرن اسلام قبول کراتا ہے، آپ عدالت میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا کہ کھڑا کر دیجیے، تو عدالت میں پوچھا گیا آپ جبرن اسلام کیوں قبول کراتے ہیں؟ کہا کہ میں کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں کسی پہ جبر نہیں کر رہا ہوں، ایک کی طرف انگلی اٹھائے وہ کلمہ پڑھنے لگا، دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے وہ کلمہ پڑھنے لگا، تیسرے کی طرف انگلی اٹھائے وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ یہ جج نے جو منظر دیکھا اس کو ہیبت طاری ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو کلمہ پڑھ دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ میرے طرف انگلی اٹھا دیں گے تو میں بھی کلمہ ہو جاؤں گا، لہذا اس نے ہیبت کے مارے اپنے مقدمے کو آپ کے خارج کر دیا۔ یہ ہے قابلیت، لیکن ایک ہے قبولیت۔ آج آپ کا نام کہیں بھی آپ سننے میں نہیں آئے گا، بڑے اللہ والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار جتنے لوگوں کو آپ نے انگلی اٹھائی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آج ہم خواجہ قطب الدین چشتی کا اگر نام آتا ہے تو آج دنیا میں اللہ نے مقبولیت عطا فرما دی۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے اللہ نے آپ کو قبولیت سے نوازا تھا، آپ کے ہاتھ میں 9 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور ماشاءاللہ آج آپ کو کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان ہند کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا میں قابلیت الگ ہے، قبولیت الگ ہے، باعث بہت بن جاتے ہیں، باعث کی مقبولیت الگ چیز ہے، عالم بہت بن جاتے ہیں، عالم کی مقبولیت الگ چیز ہے، حافظ بہت بن جاتے ہیں، قاری بہت بن جاتے ہیں، یعنی قرات اور حافظے کے باوجود اس کی مقبولیت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ اس سلسلے کی باتیں آپ کے سامنے آئندہ جمعے میں پھر عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہر ہفتہ بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ آئیے 11 بجے سے 12 بجے تک ان تمام جو روزگار کماتے ہیں 1 گھنٹہ نیکیاں بھی کما لیجیے۔ 1 گھنٹہ نیکیاں کمانے کے بعد سے آپ نکلیں گے، خدا کی قسم آپ کے ہر قدم پہ دنیا کی دولت ایک طرف، آخرت کی دولت اس سے زیادہ تعلق ہے۔ ہمارے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، اللہ پہ یقین نہیں رہا، اللہ کے کلمات کو ہم ایسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیا کے بولنے والے پر تو یقین کرتے ہیں، آخرت کی خبر دینے والے پر کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں معلوم۔ میرے بھائی یاد رکھو، میرے پیارے رسول نے جو خبریں دی ہیں، جو اطلاعیں دی ہیں، اگر تم وہ باتیں سنتے رہیں گے تمہارے گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے گا اور ہر گھر کا بچہ ولی کامل بن سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر تو مرتبہ چاہے کہ جب تو وقت نکالے گا تو اللہ تجھے مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب تو اپنے آپ کو مٹا دے گا اللہ کے لیے تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے گا۔ میرے عزیز دوستوں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی ایک زندگی کی ترتیب کی، ایک کتاب کی ترتیب کی گئی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آج کے دور میں بیوی کو میاں کے حقوق نہیں معلوم، بیوی کے حقوق میاں کو نہیں معلوم، ان کے ان کو حقوق نہیں معلوم، ان کے ان کو حقوق نہیں معلوم۔ شادی تو کر لے رہے ہیں، واقف نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیسے کرے، ایک دوسرے کا ادب کیسا کرے، ایک دوسرے سے محبت کیسا کرے، اس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ زندگیاں لمبی گزر نہیں پا رہی ہیں، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتے جا رہی ہیں، دیواریں بنتی جا رہی ہیں، گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کو لائیے،
اور اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے اس کو پڑھائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تیرے لیے جو شوہر دیا ہے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ بچی کو ڈھونڈنے گئے تو بھی صحیح ڈھونڈو، ڈگریاں مت ڈھونڈو، اس کے اخلاق اور کردار کا جائزہ لو۔ اگر ہم 1 2 4 رشتوں کو صرف اس وجہ سے ٹکرا دیں گے کہ قرآن نہیں پڑھتی، یہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہے، تو یقین مانو ہر گھر میں قرآن شریف پڑھنا شروع۔ اگر ہم بچوں کو کہہ دیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہم اس لیے اپنی لڑکی کو نہیں دیتے، خدا کی قسم ہر گھر میں نمازی ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ نہ صرف دولت دیکھتے ہیں، کتنے دکانیں ہیں، کتنے منگیاں ہیں، کتنے پہیے ہیں، کتنے گاڑیاں ہیں۔ اب پہیے بھی اضافہ ہوتے جاتے، گاڑیاں بھی اضافہ ہوتے جاتے، مگر ان کو ایک گاڑی واپسی کی بھی دے دی جاتی۔ کیا یہ خدا ہے؟ اس لیے میرے بھائی مطالعہ کیجیے اور کتابوں کو دیکھیے، انشاءاللہ اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، عبدالمنان صاحب طلاق کٹا ہارٹ ویئر والوں کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عبدالمنان صاحب کی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ان کی شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور اے اللہ جو ظالم پولیس والے مسلمان بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور اے اللہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن مولا ہم تجھ سے صدا لگاتے ہیں تو ان کی مدد فرما، اور یہ ظالم پولیس والے یعنی حکومتوں کی اور پولیس والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرنا اور ان کی اولاد کو بھی درے در کے ٹھکرائے گا۔ آج مسلمانوں کو پولیس والے تو ایسا لے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مسلمان بچوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ڈگریاں ہیں، ڈگریاں پہلے بچے ہمارے پڑھتے نہیں، لائق بچے بنتے ہیں تو ان کے اوپر کہتے ہیں اتنا پڑھ لیا اور یہ سائنس کے تجربوں میں اس کو ذلیل کیا۔ ارے واہ واہ، ہم اچھے بنتے ہیں تو بھی حکومت پریشان، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم شوہر بھی پریشان۔ یہ عجیب حکیمانہ انداز ان کا، اچھے بنے تو بھی برے لگتے ہیں، برے بنتے ہیں تو بھی برے لگتے ہیں۔ مگر یاد رکھو اپنے رشتوں کو اللہ سے مضبوط کر لو۔ جو قوم اللہ سے رشتے مضبوط کر لیتی ہے اسے کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جب ایک مسلمان اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا پائے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں۔ شرط یہ ہے میرے عزیز دوستو ہم مومن بنے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے پڑھنے والے بنے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو ٹکانے والے بنے، اللہ سے اپنی مجاہدات کو منانے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دعویٰ زبان سے نہیں بلکہ عمل کرنے والے۔ آج دل تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو چھوڑو نہیں، لیکن سو ماشاء اللہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے کاموں پہ مصروف رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت دے لوں گا۔ حج پر ایک سی ڈی رکھی گئی ہے، حج کو لے گئے سی ڈی دیکھ کے کچھ ساتھ لے لو، آئندہ سال دیکھتے دیکھتے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آپ کے جانے کے آسان بنا دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور آپ کی گزارش 7 تاریخ کو ہمارے مسلم یونائٹڈ فورم اور مجلس عمل کے تحت دارالسلام میں جلسہ ہے، اور گستاخانہ کلمات لکھنے والوں کے اور گستاخانہ فلم بنانے والوں کے خلاف ہم اپنے جذبات کا اظہار کھلا کریں گے اور بتا دیں گے آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آپ ضرور تشریف لائیے، ایک آدمی نہیں 1000 آدمیوں کے ساتھ آئے، ایک آدمی نہیں بلکہ اپنے پورے محلے والوں کے ساتھ آئے، اور اس جلسے میں شریک ہو کر امریکہ کی آنکھوں کو کھول دیں، دنیا کے کائنات کی آنکھوں کو یہ بتا دیں ہم ایک ہوتے ہیں تو حکومتوں کو بدل دیتے ہیں، ہم ایک ہوتے ہیں تو حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد یہ آپ کا مدرسہ ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قائم کیا اپنے بیٹے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی پرورش کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو یہ مدرسہ قائم کر کے دیا ہے تو آپ کی اولاد کی پرورش کے لیے، آپ کی اولاد کی بہترین تعلیم کے لیے۔ اس مدرسے کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مدرسے کو مضبوط کرنے کے لیے میرے عزیز دوستو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مدرسہ، وہ دینی درسگاہ کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا،
اپنے عزیز و خارج سے بول کر ان کے مضبوط یعنی ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. جب آپ اس مدرسے کو مضبوط کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے 70 بچے اس وقت افتاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر 1 سال 2 سال بچے ہمارے پڑھتے ہیں، 80 افتاء کے بچے یعنی فتوے دینے کے قابل مفتی بن کر نکلیں گے. حفاظ کرام کی بھی ویسی تعداد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق